أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوب اور اہم معاملے پر بات فرمائی ہے کہ جب اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ چاہے جتنی بڑی جنگ میں بھی ہو نا، جتنا بڑا دشمن ہو، آپ کو اللہ ان پر غالب کر دیتا ہے، فتح آپ کی ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کام بھی کر رہے ہوں تو کام میں بھی جب آپ کے کام میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو چاہے شیطان جتنا زور لگائے، دنیا جتنا زور لگائے، مخلوق جو بھی اس کام کے اندر رکاوٹ کرنے کی کوشش کرے، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کام کو پورا کرا کے رہتی ہے۔ تو اللہ کی مدد جب آتی ہے تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائے تو پھر کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور پھر کام پورے نہیں ہوتے۔ اگر آپ جنگ بھی لڑ رہے ہوں، اللہ کی مدد نہ آئے تو وہ بھی آپ ہار جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں نا، تو بس وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے سب کو کہ آپ جو ہے پہلے سوچ بچار کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ارادہ کر لیں۔ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیت ہوتی ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ پکا ارادہ کسی چیز کا۔ تو جب ارادہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے اللہ پر توکل کر کے۔ جو آپ کے پاس ریسورسز یا جو اس کے جواز ہیں، جو ضرورتیں ہیں اس کام کو کرنے کی، وہ آپ اپنے جتنا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کو پورے کا پورا استعمال میں لائیں، اور پھر اللہ پر توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں کہ اللہ ہی اس کو پورا کر دے گا۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد سے وہ کام آپ کا ہر صورت ہو جائے گا۔ غور کریں تو نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور کس وقت کون سا ہے، اور یہ سارا اس کے اندر ہم ایک نیت کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز جو ہے ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کوئی کام بھی کرنا ہو اس سے پہلے آپ اس کا خاکہ بنائیں، پلان بنائیں، اس کا منصوبہ بنائیں، پھر اس منصوبے پر آپ مشورہ کریں اپنے رفقا کار سے، اپنے دوستوں سے جو نیک پرہیزگار ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، جو شیطان کے پیروکار ہیں ان سے نہیں کرنا۔ مشورہ کریں نیک لوگوں سے، اور اگر وہ کام آپ کا ذاتی ہے تو پھر اللہ سے مشورہ کریں۔ اللہ سے مشورہ یعنی استخارہ کر لیں۔ تو اللہ سے مشورہ کریں، جب پکا آپ کا ارادہ بن جاتا ہے نا، پھر آپ اس کام کو اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کر دیں، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا کام ہر صورت ہو جائے گا۔
پڑھتے ہیں اس آیت کو، اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں مزید معلومات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ینصرکم اگر تمہاری مدد کرے اللہ، ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا تو نہیں، غالبا کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم تم پر، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تمہیں شکست دے نہیں سکتا، تم پہ کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا، فتح تمہاری ہی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، وَإِن اور اگر، يَخْذُلْكُمْ کا مطلب ہے ساتھ چھوڑ دے تمہارا، اور اگر تمہارا ساتھ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے، مدد نہ کرے، فمن تو پھر کون ہے، ذَلَّذِی یعنی کون سی ایسی ہستی ہے، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ اگر وہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو توکل بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو پھر کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد کہ جب اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جو ایمان والے ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کو تو بھروسہ ہی اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس میں بہت گہرا سبق ہے جو کہ ہمیں یہ پوری زندگی میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہی ایک سہارا ہے ہر جگہ کامیابی کا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا تمام قسم کی ضرورتوں کو کامیابی سے پورا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر دو حصے فرمائے اس آیت میں، اور تیسرے حصے میں توکل پر بات فرمائی۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی اور تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ غور کریں تو دیکھیں، جنگ بدر تھی نا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی فرشتوں سے، مسلمان تھوڑے سے تھے، 313 کے قریب، اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تہس نہس کر دی۔ تو کیا تھا، فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو وہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے، سارے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فتح اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد آپ یہ نہیں ہے کہ صرف جنگ میں ہی آپ اللہ کی مدد مانگتے ہیں، نہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، کاروبار ہے، شادی کرنی ہے، کوئی نیک کام کرنا ہے، کوئی کام بھی آپ دنیا کا کرنا ہے،
آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا تو پھر آپ کو ہی غلبہ ہوگا، کام آپ کا تکمیل کو پہنچے گا، اور اس میں شیطان ہو، نفس ہو، بندے ہوں، مخلوق ہو، چاہے دنیا پوری کی پورا زور لگا لے اس کام کو نہ ہونے میں، کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ غلبہ آپ کو ملے گا، فتح آپ کو ملے گی، کیونکہ اللہ جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی مدد جب ساتھ ہوتی ہے تو بندے کا کام ہو جاتا ہے، چاہے مخلوق جتنا بھی زور لگائے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، فلاں جادو کر دیتا ہے، فلاں مختلف وہ حربے اختیار کرتا ہے، فلاں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو کوئی مخلوق میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ اللہ سے ہی عرض کریں کہ یا اللہ یہ تیری مدد سے میں کام یہ شروع کرنے لگا ہوں۔ طریقہ کار جیسے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، طریقہ کار وہی اپنائیں کہ آپ پہلے جو ہے اس کام کی پلاننگ کریں، اس کی منصوبہ بندی کریں، اور پھر آپ منصوبہ بندی کے لیے کیا کریں گے کہ آپ مشورہ کریں، جو نیک متقی لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کام کو فائنل کر لیں، اور جب فائنل آپ کا اس کا یعنی آخری آپ کا اس کا فیصلہ ہو جائے، پھر آپ نیت کر لیں کہ اب میں اس کام کو اب کرنے لگا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس جتنے ذرائع ہیں، جتنے اس کو پورا کرنے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا آپ کے پاس سرمایہ ہے، جو چیزیں چاہیے وہ ہیں، آپ ان کو بروئے کار لائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کامل بھروسہ کریں۔ بس دیکھیں پھر اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا، اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جنگ بھی لڑنی ہو تو جب وہ اللہ پر بھروسہ کر کے، چاہے ہتھیار تھوڑے سے بھی ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غلبہ پا نہیں سکتا، فتح تو پھر تمہاری ہوگی، کامیابی آپ کو ملے گی۔ تو یہ پہلا حصہ تھا اس آیت میں۔ دوسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ یعنی اب کون ہے تمہاری، اللہ چھوڑ دے گا تو کون مدد کرے گا؟ مدد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ اگر پتا بھی ہل رہا ہے نا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد واللہ سمیع علیم، اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، علم رکھتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے اس کو۔ تو اس لیے جب اللہ چھوڑ دے گا تو پھر بندے کا کوئی سہارا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا سہارا نہیں ہوگا، اللہ چھوڑ دے گا تو پھر سب ہی چھوڑ دیں گے۔ وقتی طور پر آپ کو شیطان اگر سہارا دے گا تو کب تک دے گا؟ اگر اس نے وہ، کیونکہ اللہ جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر ذلت رسوائی تو ملتی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ جو بندہ برا کام کرتا ہے، گندے کام کرتے ہیں، وہ سب شیطانوں والے اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو غیر شرعی اور برے اور بے حیائی اور فحاشی کے اور گندے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ چوری کرنے جاتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے کامیاب کرانا، استغفر اللہ بھائی میں چوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ گناہ کرنے میں اگر اللہ نے آپ کی بات مان لی، جس طرح اللہ نے شیطان کی بات مان لی تھی کہ شیطان نے جب اللہ سے عرض کیا تھا کہ مجھے موقع دے، قیامت تک زندہ رکھ، میں آپ کے
یہ جو لوگ ہیں ان مخلوق کو میں بھڑکاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو صراط مستقیم سے، اسلام سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ جب گناہوں کی، بری باتوں کی دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر اس بندے کی گناہ قبول ہو گئی، گناہ کرنے کی دعا، تو پھر وہ ہدایت کا راستہ اس کا رک جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کبھی اللہ سے برائی کی دعا نہ کریں کیونکہ قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کے وقت میں آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کو آگے ہدایت کے دروازے پھر بند، پھر آپ کے لیے وہی راستہ کھل گیا جو آپ نے برائی اور بے حیائی اور گندگی کا راستہ چنا، گناہ کرنے کے لیے دعا کی تو وہی راستہ کھل گیا۔ تو پھر اللہ کی مرضی ہے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو کچھ بنے گا، نہیں تو ایسے مر گئے تو پھر تو عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ہمیشہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اب اللہ اگر ساتھ چھوڑ دے آپ کا تو پھر کون ہے اس کے بعد آپ کی مدد کرے؟ کون ہے؟ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد کی طرف روانہ ہوئے، سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، منافقین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں منافق جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، 300 کے قریب، اب 1000 کا لشکر تھا، اس میں سے 300 چلے گئے، 700 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ ان 700 میں بھی کچھ منافق موجود تھے جن کے رشتہ دار مسلمان تھے، اس میں تو وہ ان کی مدد کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ رشتہ دار جیسے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ رشتے نبھانے کے لیے ساتھ دیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر بعض منافقین موجود تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ورغلایا۔ یہ انہی کا چکر تھا کہ وہ جو ہے نا، جب وہ جو مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درے پر 50 جو صحابہ مقرر کیے تھے کہ آپ حفاظت کرنا، یہاں سے دشمن اگر آئے تو اس کو نہیں آنے دینا، وہیں رکنا ہے، تو ان کو کس نے ورغلایا کہ تم چلو اور وہ جو ہے نا مال غنیمت اکٹھا کرو؟ کون تھے؟ وہی منافق، ان کے رشتہ دار تھے اس میں، تو ورغلایا، پھر ان کی کہنے پہ آ گئے۔ تو اس طرح سے پھر جب تھوڑی سی بھی ورغلاتا ہے کوئی بندہ تو پھر اس کے بعد شیطان ساتھ دیتا ہے تو بندے سے وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ ایسے ہوا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر وہ اکیلے تھے اور بلا رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور اس وقت وہ لوگ چلے گئے تھے، میدان میں جا رہے تھے، واپس کوئی نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ غور کریں کہ جنگ احد میں، اب یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا میڈیا کیا ہوتا ہے۔ میڈیا جو ہے نا، آپ دیکھیں وہاں پر کون سا میڈیا تھا جس نے کہا کہ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شہید ہو گئے ہیں؟ اس نے شور مچایا، اور ایسا مچایا مدینہ شریف تک بات پہنچائی اس نے کہ یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ یہ شیطان تھا جس نے واویلا کر کے وہ لوگوں کو بھڑکایا کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس جنگ احد میں۔ لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان جو لڑ رہے تھے ان کے حوصلے پست ہوئے، کچھ کمی بیشی ہوگی اس کی وجہ سے۔ یہ تھا شیطان کا کام۔ یہ میڈیا کون ہے؟ یہ شیطانی یہ کام چلاتے ہیں۔ تو آپ کو دیکھیں تو صحیح نا، یہ کام ہے۔ تو اس طرح سے وہ کیا ہوا کہ اس میڈیا نے، اور شیطانی جو تھا کام، اس نے سارا وہ جو مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے، اور وہ میدان چھوڑنے پہ لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بلاتے رہے، کوئی آیا نہ۔ اب غلطیاں ہوئی نا مسلمانوں سے۔ اب یہ غلطیاں جب ہوئیں تو اللہ کی جو مدد آئی تھی فرشتوں کی، وہ واپس چلی گئی، کیونکہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر نہیں مانا جا رہا تو پھر اللہ کی مدد چلی جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرتا ہے، مدد اللہ کی وہی پاتا ہے۔ اور جو بندہ کہے نہیں جی میں تو اللہ کی بات مان رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں فرق کیا ہے بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہوتا ہے بندہ، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
के हुक्म को पूरा करने में मौजूद है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार रहेंगे, अल्लाह की मदद की इल्तिजा करेंगे और जो काम करना है उसकी प्लानिंग करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे, फिर उसको मशवरे से पूरे मुत्तकी लोगों से मशवरा करेंगे। अगर अकेला पर्सनल मामला है तो उसको अल्लाह के साथ मशवरा करके इस्तिखारे के साथ पूरा करेंगे, फिर उस काम को करने वाले बन जाएंगे अल्लाह की मदद और उस पर तवक्कल करके, तो इंशाअल्लाह वो काम पाया तकमील को पहुंच जाएगा। इस तरह से उस काम के दौरान यहाँ पर बात आती है कि अगर जिस काम का आपने अल्लाह के साथ तवक्कल भरोसा करके शुरू किया था, अब उस काम में आपको शैतान वर्गला रहा है, कोई आपके यार दोस्त या दूसरे लोग वर्गला रहे हैं, अब आपको उसमें देखना है कि शरीयत की हदूद में रहना है आपने। अगर उनकी जो बात है शरीयत की हदूद में है तो फिर आप ज़रूर करें, लेकिन अगर वो आपको वर्गला रहे हैं और इस्लाम की शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं तो आपका किया कराया काम जो होगा वो चौपट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, बल्कि जिल्लत और रुसवाई होगी। मैंने अर्ज किया जैसे जंग उहद की बात आपके सामने है कि उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर तशरीफ ले आए जंग में और अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई और पहली अभी पहुंचे ही थे तो आप देखें कि वो मुकाबला हुआ थोड़ी देर का, उसके बाद फतह हो गई, मुसलमान फतह याब हो गए और दुश्मन जो है अपना सामान छोड़कर मैदान से भाग निकले। अब इन्होंने जो है ना, अब यहाँ पर जो है ना अगला सिलसिला जो चला उसमें यही था कि उन्होंने समझा कि दुश्मन तो चला गया है, अब जो है ना हम क्या करें कि हम जो है ना उनकी माल गनीमत इकट्ठा करें। अब माल गनीमत इकट्ठा करने का किसने कहा? वो उनकी उसमें जो मुनाफिकीन थे उन्होंने इल्लत दी और शैतान ने उसको ज़्यादा वो किया, पीछे से खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया तो वो मामला फिर ख़राब हो गया। तो मकसद ये कहने का है कि असल बात यह है कि जब आप काम नेक काम है, अच्छा काम है, जब आप करना शुरू कर लेते हैं उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अगर ना मानकर अल्लाह ताला की मदद वापस चली जाती है जंग उहद में, और इसी तरह से वो बंदे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा करके काम करते हैं लेकिन काम के दौरान फिर वो शैतान की बात मान लेते हैं या मुनाफिकों की बात मान लेते हैं या उन लोगों की जो वो उनके शैतानों के चेले होते हैं या मुनाफिकों और फसादी लोगों के होते हैं, उनकी बात मानकर वो जब कोई काम करते हैं तो वो बना बनाया काम जो होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए काम की तकमील तक हर सूरत में शरीयत पर पूरा पाबंद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह फिर आप देखें कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। तो ये बात है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाया कि वइन यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अगर अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे इसके बाद? कोई भी नहीं कर सकता। और आखिरी तीसरा हिस्सा जो है उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जो है ये हमारे लिए एक तोहफा अता फरमाया है कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करने वाला काम जो है ये बहुत अहम है। किसी पर तवक्कल न करें, मुझे कौन वो दे देगा, ये दे देगा, वो नहीं, कुछ कोई भी नहीं देगा। हमारे मुल्क में जी अब पैसे नहीं है, खर्चा हो नहीं है, कर्जा लो लो, वो अल्लाह की तरफ तो देखा नहीं ना किसी ने। अगर अल्लाह की तरफ तवक्कल करते, जो मुल्क का सरबराह होता है रात को सारी रात तहज्जुद के वक्त उठकर दुआएं रो रो के करता, क्या जमीन में से खजाना ना निकलता? जरूरत पड़ती क्या सूद पर कर्जा लेने की? करें तो फिर है ना, अल्लाह तो तैयार है मदद करने को, लेकिन मसला ये है कि कोई उस पर अमल भी तो करे ना। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और भरोसा किस पर करें? अल्लाह पर। व अलल्लाहि, और अल्लाह पर, फलयतवक्कलिल मुमिनून, जो मोमिन हैं ईमान वाले हैं वो अल्लाह पर भरोसा करें। ये अल्लाह पर भरोसा जो होता है ना, ये यानी काम जो होता है, पहले तो आप क्या करें कि आप किसी काम के करने का इरादा करें, मशवरा करें नेक लोगों से,
اگر پرسنل معاملہ ہے تو اللہ سے مشورہ کریں، استخارہ کر لیں، اس کے بعد کام شروع کریں، جتنے وسائل ہیں اس کو بروئے کار لائیں اور کام شروع کر دیں، اللہ پر توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں، بدگمانی نہیں کرنی دل میں، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ جب آپ نے بس اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو بس پھر کچھ بھی کہے کوئی، کسی کی بات نہیں سننی، کیونکہ اللہ پر جو بھروسہ کر لیا ہے اللہ موجود ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ فتح کے لیے ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جب ہوتا ہے، کافر جو ہوتے ہیں نا، کافر ان کو بھروسہ ہوتا ہے اسباب پر، مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے مومن بنے، ایمان والے بنے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بھروسہ جو ہے جب اللہ پر توکل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ جو بندہ یعنی سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، یعنی سب سے کٹ کر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات شریعت کے خلاف ہوتی ہے نہیں مانتا، صرف اللہ کی بات مانتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ آپ سورہ طلاق میں بھی پڑھ لیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے اور اس کو وہ بات جو وہ چاہتا ہے اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ غور کریں نا، تو اس لیے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی، اے داؤد جو بندہ میری مخلوق کی بجائے صرف میرا ہی آسرا پکڑتا ہے تو اگر زمین و آسمان بھی اس کے خلاف تدبیر کریں تو میں اس بندے کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہوں۔ بندہ پھنس جائے نا تو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بندے کو نکال لیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا کہ اللہ پر بھروسہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بندے کے کام ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پرابلم نہیں ہوتا۔ بھروسہ کرنا، توکل کرنا سب سے بڑی بات ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں پہلے مشورہ کریں، اس کے بعد متقی لوگوں سے یعنی کام کا پہلے سوچیں، پھر متقی لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں۔ اسی طرح حکومت بھی اسی طرح کرے، اور جو گھر کے بندے ہیں وہ بھی آپس میں مشورہ کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک بات پر قائم ہو جاتے ہیں تو پھر جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان میں رہ کر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام پایا تکمیل تک پہنچے گا اور دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین۔